بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے وہ ہے سورۃ قریش۔ سورۃ قریش ایک مکی سورت ہے جو کہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لإلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس سورہ کی اگر تفسیر دیکھیں تو اس میں ہے کہ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے ڈر پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا، اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت ہے کہ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور بتوں کو پوجنا چھوڑیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی ہم لوگوں کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہم لوگوں کو عنایت کرتی ہے، ہم لوگوں کو کھانے کو دیتی ہے، پہننے کو دیتی ہے، سر پہ چھت ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت بخشی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ نعمتوں سے نوازا ہے اور کسی کو کچھ نعمتوں سے نوازا ہے۔ جس کو کچھ نہیں دیا، اگر دوسرے کو دیا اور دوسرے کو کچھ دیا، پہلے کو نہیں دیا، تو انہیں یہ ہرگز خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس سے مدد مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں، اور ہمیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہمیشہ کھلے رکھے۔ ویڈیو پسند آنے پہ لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔